انہوں نے جتنا بھی ظلم کیا ہے اس ملک پر، عوام پر، میں ساری فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری فوج، جب فوج سے کہا گیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ڈسپلن۔ اچھا، میں کچھ دیر پہلے مسکرا یوں رہا تھا کہ وہ جو ساری آپ باتیں کر رہے تھے وہ سب کی سب اپنی باری میں پی ایم ایل، اس وقت پی ایم ایل تھی، اس پہ بھی لاگو ہوتی تھی ساری، فوج کی سپورٹ، فوج کو انڈورس کرنا، فوج کی وجہ سے کریشن میں آنا۔ مرحوم ضیاء الحق جنرل گیلانی نے کس کو لے کے آیا؟ نواز شریف کس کی پیداوار؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھو جی آپ الزام لگا رہے ہیں لیکن میں نہیں لگا رہا، یہ تو حقیقت ہے، میں نے الزام لگایا۔ اگر میں آپ کو آئی جی کے پاس لے جاؤں تو پھر اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ آپ کا آئی جی پروموٹ کرے گا؟ ایسے نہیں ہے سوال، ایسا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ذہانت ہے، ہر آدمی کہ وہ کس طرح سسٹم کو استعمال کرے، نہیں سسٹم کو استعمال نہیں، کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اس طرح سے، تو بھٹو صاحب کس طرح سے تھے؟ بھٹو صاحب کس طرح سے آیا؟ سر سب ایسے ہی تھے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں، ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے۔ جب وہ ملک میں جمہوریت کو دیکھا ان لوگوں نے، ملک میں عوام سے جب مخاطب ہوئے، ملک میں عوام نے جو ان سے ڈیمانڈ کی اس پر وہ کھڑے ہو گئے، پھر یہی دیکھا وہی نواز شریف جس پر کہ ہزاروں الزامات تھے، اور ہمارے خصوصاً سندھ کے لوگ اس پر کہتے تھے کہ یہ پنجابی ہے، پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، پنجابی یہ کھا گئے، پنجاب کتنا الزامات، لیکن اس کے ہتھ کڑیاں پیچھے سے لگا کر کے جہاز میں باندھا گیا تھا کہ اس طرح سے جہاز سے بھاگ جائے۔ وہاں کیا تھا؟ ایک آجانہ گزارش، وہاں ان کے کہاں چلی گئی؟ وقفے کی طرف جانا ہے، ایک آجانہ گزارش کروں، ہتھ کڑیوں کی باتیں بھی نہ کریں، کیونکہ سیف الرحمان صاحب نے جس قسم کی ہتھ کڑیاں لوگوں کو لگائی تھی نا، راتوں کو سوتے سوتے بستر سے نکال کے، واجد شمس الحسن صاحب کو ہسپتال کے بستر سے ہتھ کڑی لگا کے لٹا رکھا تھا، ادھر جا سر، اس طرف نہیں جاتے۔ میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر پر سر ایمرجنسی میں قطع کلامی کرنی ہے مجھے۔ آپ نے کہا مساق جمہوریت کے اوپر آپ لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے، اور یہی بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا ہتھ کڑیوں والی کہ کس طرح ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ اس کے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے، یہیں سے بات کرتا کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کو ظالموں نے ہتھ کڑی لگائی، ہم نے کہا سر ایسا نہ کریں، انہوں نے بھی نہ جانے کس کو لگائی، تو وہ حساب وہ ختم ہوا، چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ جتنے ہم الزامات حکومت وقت پہ لگاتے ہیں، بہترین کام ہے اپوزیشن میں ہونا، ہم جتنے الزامات حکومت وقت پہ لگاتے ہیں، ہم نے اپنی باری میں وہ سب کچھ خود کیا۔ ان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب تک ان کی باری نہیں آئی، اور پھر میں شہزاد روائے کو کوٹ یا نہیں کرنا چاہوں گا جو کہتا ہے کہ وہ شریف اس لیے کہ باری نہیں آئی، لیکن وہ مذاق ہو جائے گا۔ تو فیکٹ یہ ہے زین بھائی کہ ہمارے پاس وہ مارجن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی، جب ہمیں وہ طاقت ملی ہم نے کچھ ثابت نہ کیا۔ جو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم یہ کام کر گئے تھے، ٹیکسی والے کی بات کیا، آپ نے ڈوڈو کی بات کی، بہت کیا، زمینیں دی، پانی دیا۔ میری گزارش کہ وہ چیزیں ختم یوں ہوتی ہیں کہ ہم وقتی طور پہ ان چیزوں سے فائدہ کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، لیکن ہم سسٹم نہیں بناتے کہ ہم ہو یا نہ ہو اس کو کوئی ہلا نہ سکے۔ وہ سسٹم آتا ہے ٹرانسپیرنسی سے، وہ آج تلک کسی نے نہیں کی، اور اسی کو انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، اس کو انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔ تو جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئی۔ آپ پولیس ریفارم آج کر دیں، ٹرانسپیرنٹ کر دیں، دنیا کے سامنے رکھ دیں، پھر کس مائیکل لال کی ہمت ہے اس کو بدلیں؟ پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس پر میں عرض کروں، جناب علی فرمائیے۔ پہلا ہی ہمارا یہ نقطہ ہے، اس میں ہم نے تقریباً میثاق جمہوریت کے دستخط کرنے کے بعد اسی پر زیادہ ہم بحث بھی کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اور خود بھی یہی اپنے منشور میں جو مستقبل کا جو منشور ہے اس میں بھی یہ ہم نے اوپن لکھا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بالکل صاف شفاف انداز سے اداروں کو چلیں اور اداروں کو مضبوط کیا جائے۔ اور جب تک ادارے مضبوط، جیسے قبول صاحب نے کہا کہ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آئندہ والے منشور میں سب لکھا ہوا ہے کہ جس ادارہ ایک نام ہماری تو منشور کی یہ کارنر سٹون آف آور پالیسی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، پولیس ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز۔ آپ نے ایک کال آن ہولڈ میں بات کروں جناب، ایک شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب السلام علیکم۔ جناب علی فرمائیے۔ الحمدللہ جناب فرمائیے۔ صاحب دونوں کے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، کچھ ہنسی مذاق میں کچھ خوش گپیاں ہو رہی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ سوری، دونوں صاحبان برا نہ مانے نہ کوئی بھی، ہمارے ہر لیڈر نے صرف وعدے کیے ہیں۔ جسٹ ان اے شارٹ آپ کہیں، روٹی کپڑا مکان سے شروع ہوا، کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جناب اسلامی حکومت کوئی نہیں، اسلحے اور زیادہ نشے آور چیزیں کہ بھرمار ہوئی جس سے ہم آج تک بھگت رہے۔ اس کے بعد ایک صاحب اور آئے، انہوں نے قرضہ چکاؤ کہا، مائنڈ نہ کرے دونوں حضرات،
کوئی نہ قرضہ چکا, قرضہ در قرضہ چڑھتے گئے ہمارے اوپر اور گھرتے چلے گئے. پھر اسی طرح سے ہوتے ہو آتے ہیں. اور آپ آگے آئیے تو جناب پھر ایک وہ آئے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہ میوزیکل شیئر وہ ہونے لگا, اس سے چھٹے پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا, سب کچھ ہوا. ان شارٹ اگر یہ صحیح بات کہنے پہ سن سکیں تو یہ ایک دوسرے کو بچاؤ مہم تھی کہ آپ کچھ کریں اب کچھ کریں, ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولیں گے. جو پہلے ایک دوسرے کے کھینچتے تھے ٹانگیں یا کرسیاں, اب وہ نہیں کریں گے. اب اس طرح سے مل ملا کے چلائیں گے, ایک وقفہ چلائیں گے. بہت شکریہ. جی فرمائیے. ذرا ایک آپ سے بات کرنی ہے بھائی. ایسے وہ لائن ڈراپ ہو گئی, پھر بھی آپ کہیے. آپ کہیے جو انہوں نے بات کی وہ میں اس سے فلی اگری کر رہا ہوں جو انہوں نے بات کی. اور آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں چانس نہیں ملا. لیکن آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے, اور اس لیڈرشپ جو اس پارٹی کی جو قیادت کر رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ان کی جو پاسٹ پرفارمنس ہے زندگی کے اندر ایز سٹیزن وہ کیا ہے. مسلم لیگ نواز کے لیڈر یا پیپلز پارٹی کے لیڈر یا مسلم لیگ کیو کے یا کسی بھی پارٹی کے لیڈر, میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے اس قوم کو بغیر حکومت میں آ کے بہت کچھ دیا, اور صبح شام اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ اس قوم کو کچھ دیا جائے. آپ کو شوکت خانم ہاسپٹل دیا, آپ کو میاں والی کے اندر نالج ایجوکیشن سٹی دے رہے ہیں. آپ سے میں متفق ہوں آپ سے, لیکن پھر قوم جو 17 کروڑ ہے اس نے تو اس وقت اس پیپلز پارٹی کو چنا جس کے ہم سب خلاف بیٹھے غائبانہ بات کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ قوم کا مینڈیٹ ہے. بالکل ہے, یہ مینڈیٹ ختم ہوگا, روایت کہتی ہے کہ ان کی باری آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں دیکھیں گے بالکل یادداشت تازہ ہوگی ان کو. آپ کے پیچھے تو بمشکل مطلب وائی کیوں قوم کی خرابی ہے. میں سمجھ گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو صحیح بات اور جو صحیح راستہ ہے ہمارے نظر میں اس کے طرف ہم جانا چھوڑ دیں. میں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ کہ ہم اپنی قوم کی نیت میں فطور ہے. دیکھیں قوم کی نیت میں فطور نہیں ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مفاد پرست لوگ ہیں. ہم ان لوگوں بحیثیت قوم ہم ان لوگوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جو ہمارے حال کو صحیح کر سکے, جو ہمارے حال میں کام آ سکے, جو ہمیں نوکریاں دے سکے, جو ہمارے اوپر کوئی کیسز ہیں وہ ہٹا سکے. کل کو ہم ایس ایچ او کی کمپلین لے کے ایم پی اے کے پاس جائیں تو وہ ہمارا کام کر سکے. ہم حکومت میں آئے نہیں, ہم نے کوئی پولیس والا نہیں لگایا, ہم نے کوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر نہیں لگایا. بیوروکریسی کی لائلٹیز ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو نہیں ہوا نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم جو گیم کھیل رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں پولیٹکس آف پاور نہیں کر رہے. ہم انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کے فیوچر کے لیے, اور قوم انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہونا چاہتے. ایٹ دا مومنٹ وہ اس کو ریسیپٹیو نہیں ہے, کیونکہ وہ کل کی بات کریں یا بھوک کا مسئلہ ہے یا اتنے پرابلمز میں گھری ہوئی ہے قوم کہ وہ کل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کے ایجوکیشن لیول بھی ابھی تک ہمارا اتنا پور ہے کہ گراسپ کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. لیکن ہم جا رہے ہیں, لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل جو ہے نہیں سن رہے ہیں, فی الحال سن رہے ہیں. آپ ایک عرصہ دراز گزر گیا. دیکھیے آپ اگر پولیٹکس آف پاور اور پریزنٹ کو آپ کریں گے نا, جب مسلم لیگ نواز کے ساتھ عمران خان کی وہ انہوں نے بات چیت کی تھی کہ ویل گیو یو 30 سیٹس, عمران ریفیوز. مشرف نے اس کو پرائم منسٹرشپ آفر کی, ہی ریفیوزڈ. کیونکہ اگر یہ لے لیتے پرائم منسٹرشپ تو ہماری تو پارٹی بن جاتی, جو مسلم لیگ کیوں بنی ہوئی ہے وہ ہم بن جاتے. لیکن اگر آپ پپٹ بننا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ سٹیٹس کو کچھ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں تو you cannot be a puppet prime minister. پرویز مشرف صاحب was known to change his mind midway. بکٹی صاحب کا معاملے بھی change his mind midway. تو وہ midway دماغ ان کا موڈ بدل جاتا تھا. midway تو دماغ ان کا تب بدلتا کہ ہم ان کے ساتھ آگے بڑھتے. ایک چھوٹی سی بات. السلام علیکم جناب. جناب علی السلام علیکم. شاہ صاحب السلام علیکم. جناب علی شاید لائن ڈراپ ہو گئی, شاید ڈراپ ہو گئی. آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں عرض کروں کہ قوم کو قوم بڑی ذہین ہے, قوم کے میموری بھی بڑی اسٹرانگ ہے. نہیں سر, یہی تو فائدہ ہے کہ قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ کیسے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جب پرویز مشرف نے ریفرینڈم کیا کے لیے گئے, قوم کے پاس گئے,
اور تو کافی دوستوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی، لیکن قوم جب الیکشن کا ٹائم ہوا تو وہی ریفرینڈم کی حمایت کرنی جو کسی کی غلطی سے ہوئی